اس کلام میں غوث اعظم نے کہا کہ میرے نام عبد القادر سے مردہ قلب زندہ ہوتے ہیں. غوث اعظم نے کہا ہے یہ. غوث اعظم کے نام سے، عبد القادر جیلانی کے نام سے مردہ قلب زندہ ہوتے ہیں. پھر غوث اعظم نے کہا میرے نام عبد القادر میں اسم اعظم کی تاثیر ہے. امام مہدی کے نام میں کوئی تاثیر نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ سرکار تو پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، لیکن سرکار کی جو ذات ہے انجمن والوں نے اس کو چھپانے کی بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کو بڑا دبایا. میں ان کے دباؤ میں نہیں آیا. میرا ایک اپنا ذہن ہے اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ حق بیان کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. حق بیان کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح میں امیر معاویہ کے بارے میں کھلے عام کہتا ہوں کہ کافر کا بچہ ہے، صحیح ہے نا، کوئی حکمت نہیں. یعنی میری سوچ جو ہے نا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں بالکل سیدھی سیدھی سوچ ہے. یہ بات کہ کیا سرکار یونس کے ہیں؟ نہیں، سرکار تو کسی کے بھی نہیں ہیں اور سب کے بھی ہیں. اب میرے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، عظمت کا جھنڈا لے کے کھڑا نہیں ہوا. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی باتیں صرف یونس کرتا ہے. تو اس لیے لوگوں نے یہ نام ڈال دیا کہ بھئی جو بھی سرکار کی عظمت کی بات کرے تو ان کو لگتا ہے یہ یونس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوگا. اچھا، اب میں نے بہت سارے لوگوں کو لگا بھی لیا ساتھ اپنے. کیسے لگایا؟ میں نے تو آواز دی. جن کو اللہ نے چاہا ان کے دلوں میں اللہ کا نور اترا، جن کو سرکار گوہر شاہی نے نوازا وہ نوازے گئے. لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، نور کو نور سے کشش ہوتی ہے. ادھر بھی نور، ادھر بھی جب نور آ گیا تو وہ سب جڑتے چلے گئے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان اور نفاق کی پہچان مولا علی بن گئے تھے، اسی طرح اس دور میں ایمان اور نفاق کی پہچان لفظ گوہر شاہی ہے. جس بندے کو سرکار گوہر شاہی کے نام سے چڑ ہے وہ ازلی جہنمی ہے. جس کو سرکار گوہر شاہی کی عظمت سے پریشانی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کا کتا ہے. جب آپ کی آنکھ کھل جائیں گی تو پھر آپ سے جو ہے جھوٹ برداشت نہیں ہوگا، نہ آپ کو کسی سے ڈر لگے گا، آپ سچ بیان کریں گے. اب یہ بات کہ بھئی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. حجر اسود کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس نے حجر اسود عقیدت اور محبت سے اس کا بوسہ لیا تو یہ حجر اسود یوم محشر میں اس کی گواہی دے گا، اس کی شفاعت کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عقیدت کب آتی ہے انسان میں؟ وہاں تو شرط یہ ہے کہ عقیدت اور محبت سے بوسہ لیں. محبت کس سے کریں؟ حجر اسود سے محبت تو کریں. کتنے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں حجر اسود سے؟ کون ہے جو حجر اسود سے محبت کرتا ہے؟ جو لوگ جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں، پتہ ہے کیوں چومتے ہیں؟ شفاعت کرے گا. محبت میں کہاں چومتے ہیں؟ لالچ میں چومتے ہیں. اس کی عقیدت کب آئے گی؟ اس کی عقیدت تب آئے گی جب اس کی عظمت پتہ چلے گی. اب یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کوئی خاص توجہ تو نہیں دے رہے نا؟ میں رکھا ہوا دے رہے ہیں کوئی خاص توجہ. لیکن اگر اچانک یہ بات پتہ چلے یار یہ گلاس سرکار کا ہے تو کایا پلٹ جائے گی اسی وقت. پھر آپ کتنے پیار سے اس کو دیکھیں گے. تو جب تک عظمت بیان نہیں ہوگی عقیدت نہیں آئے گی. اچھا، اب عظمت بیان ہو گئی حجر اسود کی، اب عقیدت آ گئی، اب آپ نے چوم لیا. یہ ناکافی ہے، محبت بھی ضروری ہے. عقیدت اور محبت سے بوسہ لیا. اب محبت کیسے کریں گے حجر اسود سے؟ حجر اسود سے محبت نہیں ہے، اس کے اندر ایک چہرہ ہے، وہ چہرے سے محبت ہے. اس کی محبت میں چومو گے تو بخشش ہوگی.
تو حجر اسود کی عقیدت نہیں ہے، حجر اسود کی محبت نہیں ہے، حجر اسود میں جس کے رخسار ہیں، حجر اسود میں جس کا چہرہ ہے، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے محبت ہوگی، پھر اس کو چومو گے تو یہ شفاعت کرے گا، گواہی دے گا۔ اس لیے دنیا کو بتانا ہوگا عظمت گوہر شاہی کے بارے میں۔ اللہ تو بتاتا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ عظمت نہیں بتا رہا اللہ اپنی، اکبر جب لگا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ کوئی چھوٹا بھی ہوگا نا، ورنہ آپ بڑے کیسے ہوئے؟ یہ گھن چکر مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا، جن کو وضو دھونا بھی کرنا نہیں آتا ہے۔ اب جب اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، کس سے؟ یہ کوشچن ہے نا بھائی، اس میں گمراہی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جلے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ دا کوشچن از چھوٹا کون ہے؟ تو اللہ، باقی سب چھوٹے ہیں جو ہیں، اگر باقی سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، تو اب اللہ جو بڑا ہے یہ اس کی عظمت ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بیان ہوتی؟ اگر ان کی عظمت بیان نہ ہو تو پھر وہ سب سے عظیم کیسے کہلاتے؟ ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ہمارے نبی جیسا نہیں، ہم کو عظمت پتہ چلی ہے تو کہتے ہیں نا ہم۔ اگر ہم کو حضور کی عظمت نہ پتہ چلتی تو پھر کیسے کہتے کہ سب سے افضل ہیں ہمارے نبی؟ یہ ٹولہ ہے، شیطانی ٹولہ، جس کا نام ہے انجمن سرفروشان اسلام۔ جاہلوں کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جاہل، اجڈ، گوار، پرائمری اسکول پھٹیچر، یہ سارے جاہل اور گمراہ پکھنڈی لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن کو روحانیت کی، قرآن اور اسلام کی الف بے کا نہیں پتا۔ اور جس گروہ کو مرشد کا نام لینا غیر شرعی فعل نظر آتا ہو، وہ کون سے پنڈ سے آیا ہے تو؟ کیا روحانیت ہے؟ کیا تعلیم ہے تیرے پاس؟ یار وہ بندہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ابو بکر شبلی کا مرشد، وہ جنید بغدادی جس نے منصور حلاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس کو صلیب پہ چڑھا دو، اس جنید بغدادی کے مریدوں کا یہ عالم تھا کہ اس کے مرید یا جنید کا ذکر کرتے تھے۔ قاضی وقت جنید بغدادی جو ہے، قاضی وقت، ان سے زیادہ شریعت جانے گا کوئی؟ تو ان کے مرید تو یا جنید کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں انجمن سرفروشان، یہ ہیں شر فروشان اسلام، کہ جن کو روحانیت کے الف بے کا نہیں پتا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اس کا مطلب کیا ہے؟ تنزل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی، کب؟ عند ذکر الصالحین، جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور انجمن والے کہہ رہے ہیں کہ مرشد کے نام کا ذکر نہیں کرو، یہ غیر شرعی فعل ہے۔ وہ کدھر سے غیر شرعی فعل ہے؟ کہاں سے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سے قرآن میں لکھا ہے مرشد کے نام لینا غیر شرعی فعل ہے؟ انہوں نے بیوقوف بنایا، آج تک بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ان کا کام پیسہ لینا ہے، عیاشی کرنا ہے، ان کا کام۔ یہ ڈرتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں سے، یہ ڈرتے ہیں مولویوں سے، ورنہ یہ کنجر کے بچے کسی ایک کتاب میں مجھے لکھا دکھا دیں کہ مرشد کے نام کا ذکر کرنا غیر شرعی فعل ہے، میں گردن کٹوا لوں گا اپنی۔ مرشد کے نام میں ہی تو سب کچھ ہے۔ مولانا روم نے کہا، چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول۔ اگر تو نے اپنے پیر کو مکمل مان لیا ہے تو تیرا خدا اور تیرا رسول اسی کے اندر رہتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، کس نے؟ غوث اعظم نے فرمایا اپنے قصیدے میں، قصیدہ غوثیہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا، ایک خاص لمحہ تھا جب غوث اعظم پر طفل نوری حاوی تھا۔ اس وقت قصیدہ غوثیہ عربی زبان میں ان کی زبان سے نکلا۔ تو یہ بتانے کی ضرورت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں جو ان کی زبان سے کلام نکلا نا، ظاہری طور پر وہ غوث اعظم کا ہی کلام کہلائے گا، لیکن حقیقت میں وہ کلام اللہ کا ہے، کیونکہ وہ طفل نوری کی زبان سے نکلا۔ اس کلام میں غوث اعظم نے کہا کہ میرے نام عبد القادر سے مردہ قلب زندہ ہوتے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا ہے یہ،
غوث اعظم کے نام سے، عبد القادر جیلانی کے نام سے مردہ قلب زندہ ہوتے ہیں۔ پھر غوث اعظم نے کہا میرے نام عبد القادر میں اسم اعظم کی تاثیر ہے۔ امام مہدی کے نام میں کوئی تاثیر نہیں، امام مہدی کا نام لینا غیر شرعی فعل ہے۔ لعنت ہے تمہاری روحانیت پر، لعنت ہے تمہارے دین پر۔ یہ گمراہوں کا ٹولہ ہے، یہ یزیدی لوگ ہیں، یہ آل شال نہیں ہیں، یہ بغیرت کنجر لوگ ہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں جن کو نہ دین کا پتہ نہ جن کو روحانیت کا پتہ، بغیرت لوگوں کا ٹولہ ہے یہ۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں کہہ دی ہیں غوث پاک نے۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، کہ جو میں نے شراب عشق پی، جو بچی کچی رہ گئی تھی وہ تم سب لوگوں نے پی ہے، اس کے بعد ٹن ہو گئے ہو۔ ساری شراب تو میں پی گیا اللہ کے عشق کی۔ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، نیچے لے جاؤ ذرا۔ وَلَوْ أَلْقِيتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، کہ اگر میں اپنا بھید کہ میں کون ہوں پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ٹوٹ جائے۔ پھر کہا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں آگ پر اپنا بھید ڈال دوں تو وہ بجھ جائے۔ مریدی ہم و طب اشتہ و غنی و افعل ما تشاء فلا اسم عالی، میرے مرید جو جی چاہے کر، میرا نام بڑا ہے۔ اوئے ہوئے، امام مہدی سے تو بڑا نہیں ہے۔ آپ کے نام کے ڈنکے کوٹری میں آج بھی بج رہے ہیں۔ غوث اعظم آپ کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام، مبارک ہو آپ کو۔ گوہر شاہی کے یہ ماننے والے کنجر ایسے ہیں بغیرت، آج بھی آپ کے نام کی عظمت کو کوٹری کی صداؤں میں سن سکتے ہیں آپ۔ ان کو بغض ہے تو نام ہے گوہر شاہی سے۔ غوث اعظم کی تو بات ہی الگ ہے، جبکہ کنجی انہوں نے دے دی امام مہدی کو۔ ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو گناہگار ہو، جس کا نفس ناپاک ہو اور اس کا قلب غوث اعظم نے جاری کر دیا ہو، ایک بندہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہاں گوہر شاہی کے دربار میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو حلالی ہو مجھ سمیت۔ ہم سارے کے سارے سر سے پاؤں تک حرام میں مبتلا، ہمارے نفس خراب، ہمارے دل خراب، ہماری زبان خراب، ہمارے اعمال خراب، پھر بھی کرشمہ گوہر شاہی دیکھیں، ہمارے دل زندہ کیے سرکار گوہر شاہی کی نظر نے۔ ایک دفعہ سرکار نے بیان کیا، یہ میرا خیال ہے کہ شاید روحانی سفر میں بھی لکھا ہوگا، آپ یقین کریں مجھے تو پوائنٹ مل گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک دفعہ سرکار لال شہباز قلندر کے مزار پر تھے اور لوگ دھمال کر کر کے بے ہوش ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا کہ بندہ ایک بے ہوش تھا تو میں اس کے پاس گیا پانی وانی پلانے۔ وہ بندہ سرکار نے فرمایا بے ہوش، اور اس کے قلب سے یعنی قلندر کے نام کا ذکر چل رہا۔ یہ سنا ہے نا آپ نے سرکار سے؟ تو ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں قلندر کے نام کا ذکر چلا ہے اور یہ ہم کو یا گوہر کا ذکر بھی کرنا نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی کام ہے۔ قلندر کا نام دل کی دھڑکنوں میں گھس گیا، وہ غیر شرعی نہیں تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تیرے دل کی دھڑکنوں میں کسی کا نام کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے تو سرکار نے گواہی دی ہے کہ سرکار نے سنا ہے یہ کہ اس بندے کے قلب سے قلندر کے نام کی آواز آ رہی تھی۔ خدا کی قسم ممبئی شہر میں ایسے ہندو موجود، میں ملا ان سے ممبئی میں، جن کے دلوں سے جھولے لال کا ذکر چلتا ہے۔ جھولے لال۔ ایک دفعہ میں ممبئی گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بڑا اچھا خوبصورت علاقہ ہے مالابار ہلز، وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو برابر کے اپارٹمنٹ میں کچھ تھے لوگ، تو میں بیٹھ کے ذکر اپنے کمرے میں کر رہا تھا، تو وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو یہ ذکر کر رہے ہو اللہ کا، ہم کو اپنے اندر سے جھولے لال کی آواز آتی ہے، جھولے لال جھولے لال جھولے لال جھولے لال۔ اچھا، ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو لوگ دھمال کر کر کے لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر بے ہوش ہو گئے تھے، سرکار نے فرمایا میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہاں سے جھولے لال کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مثال یہ۔ دوسری مثال کیا؟ سرکار نے فرمایا، ایک شیعہ آیا سرکار سے ملنے، سرکار نے اس کو کہا
کہ تم کو اگر واقعی مولا علی سے محبت کرنی ہے تو مولا علی کے نام کا ذکر قلب لے لو. علی کا نام دل کی دھڑکنوں میں جائے گا، قلندر کا نام دل کی دھڑکنوں میں جائے گا، عبد القادر جیلانی کا نام مردہ دل کو زندہ کر دے گا. گوہر شاہی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ یہ دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم تو عظمت بیان کریں گے. میں نے تو اپنے دل کو سمجھا لیا، پہلے ان کو بہت سمجھایا، پھر دل کو سمجھایا. دل کو میں نے سمجھایا یہ تو گمراہوں کا ٹولہ ہے، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، ان کو سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کو سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، شیطان ہے یہ لوگ. یہ تو زبان سے جو مرضی بکواس کرتے رہے، وہ دل پہ نہیں لینا ہے ہم نے، کیونکہ یہ تو بکواس کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا روحانیت کا، ان کو کیا پتا یار کہ تصوف کیا ہوتا ہے. تصوف میں پہلا قدم ہی مرشد میں گم ہونا ہے. تصور شیخ، مرشد کی ذات میں فنا ہونا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے مرشد کو یاد کیا، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً باطنی طور پر پرواز کر کے پہنچے اور مرید کو کہا میرا ہاتھ پکڑ کے تو یا جنید بول. اب وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو تیرا رہے ہیں تو وہ بول رہا ہے یا جنید. اب اس نے سن لیا کہ اس کے مرشد یا اللہ بول رہے ہیں، تو تھوڑی دیر تک تو وہ یا جنید بولتا رہا. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ یا اللہ بول رہے ہیں تو یہ اللہ کی مدد سے چلا رہے ہیں مجھے، تو اب میری راہ سمجھ میں آ گیا، میں بھی یا اللہ بولنے لگتا ہوں. جیسے ہی اس نے یا اللہ بولا وہ ڈوبنے لگ گیا. تو اس کے مرشد نے کہا کہ ابے بے وقوف ڈھکن، تو یا جنید بول، تیری مجھ تک رسائی ہے، اللہ تک نہیں ہے، میری اللہ تک رسائی ہے. جب تیری رسائی اللہ تک ہو جائے پھر تو یا جنید نہیں بولنا، پھر تو اللہ بولنا. یہ ہے روحانیت کا سبق. انہوں نے جتنا روحانیت کو، تصوف کو، اس مشن کو ان شیطانوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آج ایک نیا آدمی سرکار کی عظمت بیان کر رہا ہے اور انجمن والے، اس کا دوست انجمن میں کوئی ہے تو وہ اس کی عظمت پر چڑھ رہے ہیں، سرکار کی عظمت پر ناک چڑھا رہے ہیں، بھویں چڑھا رہے ہیں. لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر. پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب والے ہیں، ہر مذہب والا اپنے نبی کی، اپنے مرشد کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے. یہ بات سرکار نے فرمائی کہ صرف ایک مسلمان قوم ہے جو اپنے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتی. یہ مسلمانوں کی فطرت ہے. کوئی کہے گا نہیں حضور نور نہیں ہے، وہ تو بشر ہیں. کسی نے کہا بھائی حضور کو تو 1400 صدیوں تک کیا ہونا ہے وہ بھی پتا تھا. دوسرا مسلمانوں کا کہے گا نہیں یہ تم جو ہے بدعت کر رہے ہو، یہ تم شرک کر رہے ہو، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ جس پسندیدہ رسول کو چاہے غیب کا علم دے دیتا ہے. تو پسندیدہ رسولوں میں ہمارے نبی نہیں ہیں. اگر ہمارے نبی پسندیدہ رسولوں میں نہیں ہیں تو پھر ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل کیسے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں. اور یہ وہی مسلمان ہیں بیچارے جو پہلے نبی کی شان جنہوں نے گھٹائی، اب امام مہدی کی شان گھٹانا کیا، ان کی شان سننا گوارا نہیں ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. وہاں تو ایک عبداللہ ابن ابی تھا، یہاں تو پتہ نہیں لاکھوں عبداللہ ابن ابی بیٹھے ہوئے، منافقوں کے سردار. ہر گھر میں عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا ہے، ہر گھر میں شمر لعین بیٹھا ہوا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گالیاں مت دو. کس لائق ہیں پھر یہ بغیرت کے بچے، شیطان کے نطفے، یہ کس لائق ہیں پھر یہ جو امام مہدی کی عظمت سن کے جن کے سینوں پر جو ہے آگ لگ جائے؟ کون ہے وہ؟ جہنم کا کتا نہیں ہے تو کون ہے؟